بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے، جو میں نے سوچا ہے کہ ایک ویڈیو بنا کر اس کے جواب میں آپ لوگوں کو دے دوں۔ کچھ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ وہ عمل کرتے ہیں اور اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اثر کیوں نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ چاند کی تاریخوں کے بارے میں سوالات آتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کتنی دینی ہے، کیا اس کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور کتنا ٹائم لگتا ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا اثر ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس بارے میں بھی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا۔ تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور غور سے سنیے گا، ہر چیز کا میں آپ کو آج جواب دوں گا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کی جو بھی کنفیوژن ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ سب سے جو پہلی بات ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، کچھ انڈیا کے میرے دوست ہیں، کہ زوال ماہ کون سا ہوتا ہے۔ اسلامک جو کیلنڈر ہے اس میں چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، اس طریقے سے اسلام میں چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، ان تاریخوں میں جو چاند کی جو پہلی 14 تاریخیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جس دن فل مون جسے آپ کہتے ہیں وہ فل مون ہوتا ہے، وہ چاند کی 14 تاریخ ہوتی ہے، چاند کی 14۔ اس سے پہلے چاند کی جو ڈیٹ پہلی تاریخ سے لے کر فل مون یعنی کہ چاند کی 14 تاریخ تک، اس کو ہم عروج ماہ کہتے ہیں۔ اور چاند کی 14 کے بعد جو اس کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں، 15 سے لے کے 29 یا 30 تک، اس کو ہم زوال ماہ کہتے ہیں۔ تو میں جو عمل دیتا ہوں کسی کی منگنی توڑانے کے یا طلاق کے یا دشمن کو تباہ کرنے کے، تو وہ جو عمل ہوتے ہیں وہ چاند کی جو زوال ماہ ہے، یعنی کہ چاند کی 15 سے 29 30 ان تاریخوں میں وہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ عمل جو ہے وہ چاند کی پہلی تاریخوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زوال ماہ میں عمل کرنے سے عمل کی جو تاثیر ہے، یعنی کہ عمل کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم بولتے ہیں کہ آپ زوال ماہ میں عمل کریں۔ لیکن جو آپ نے اپنی شادی کے لیے کوئی عمل کرنا ہے یا محبت کا عمل کرنا ہے، تو وہ آپ عروج ماہ میں یعنی کہ فل مون کی جو چاند کی 14 تاریخ ہے اس سے پہلے کی تاریخوں میں آپ وہ عمل کر سکتے ہیں۔ کاروبار کی ترقی اور اس قسم کے جو ہیں عمل وہ آپ چاند کی شروع کی تاریخوں میں کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کی زکوٰۃ نہیں بتائی ہے یا چال نہیں بتائی ہے۔ چال اگر میں بتاتا ہوں تو وہ آپ کو ویڈیو میں نظر آتا ہے، میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتا ہوں، پہلے کیا لکھنا ہے بعد میں کیا لکھنا ہے۔ اگر میں نے چال نہیں بتائی ہے تو جیسا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ویڈیو میں نقش، آپ ویسا نقش بنا لیا کریں۔ دوسری چیز جو عورتیں پوچھتی ہیں کہ ناپاکی کے دنوں میں عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، اگر آپ کسی کی منگنی توڑانا چاہ رہے ہیں، اپنی منگنی توڑانا چاہ رہے ہیں، طلاق کروانا چاہ رہے ہیں کسی کی، یہ اگر عام زبان میں یا عام آپ دنیا میں دیکھیں تو یہ ایک غلط کام ہے، لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے یہ آپ ناپاکی کے دنوں میں اگر کوئی عمل کرنا چاہتی ہیں تو آپ وہ عمل کر سکتی ہیں، لیکن اگر نوری عمل ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ یہ عمل نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی سفلی عمل ہے تو وہ آپ ناپاکی کے دنوں میں کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ناپاک ہیں یہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ میں نے آپ کا سوال جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ زکوٰۃ کتنی دیں۔ اب کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اتنی زکوٰۃ ہے، کچھ عمل ایسے ہیں جس میں میں زکوٰۃ نہیں بتاتا ہوں، اس میں پھر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ زکوٰۃ جتنی مرضی آئے کسی ضرورت مند کو آپ پیسے دے سکتے ہیں یا مرغی کا گوشت دے سکتے ہیں، اس قسم کی چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ زکوٰۃ کتنی ہے تو کم سے کم اتنی 250 روپیہ جو ہے نا 250، اس سے زیادہ ہی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کم از کم 250 آپ نے لازمی دینی ہے۔
اگلا سوال ہے جی، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پاس یا آس پاس علاقے میں دریا نہیں ہے، تو کوئی وہ عمل کرتے ہیں، جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اسے پانی میں کیسے بہائیں۔ اب اگر پانی نہیں ہے تو آپ اس کو زمین کے اندر، مٹی کے اندر دفنا دیں، اس تعویذ کو، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ آپ جو ہے اس نقش کو، تعویذ کو مٹی کے اندر دفنا دیں، اور ایسی جگہ دفنائیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ اسے کوئی نکالے گا نہیں۔ اگلا سوال ہے جی کہ جوتے میں جو میں دیتا ہوں عمل، جوتے میں نقش رکھنے والا، اب اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی رات کو کیا کریں، اس تعویذ کو نکال لیں جوتے سے یا نہیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ آپ نے کوئی شوز پہنے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ نے شوز پہنے ہیں تو تعویذ اس کے اندر پڑا رہنے دیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ساکس پہن لیں اور اس کے اندر تعویذ رکھ لیں، ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ موم کے اندر لپیٹ لیں تعویذ کو، اس کو جوتی پہ رکھیں، اوپر کسی چیز سے چپکا دیں، پھر آپ جوتی اتاریں، بشک وہ اس کے اوپر چپکا رہتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے عمل کیا ہے اس کا اثر نہیں ہوا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں کوئی 7 دن والا، اور 8ویں 9ویں دن وہ کہتے ہیں جی اثر ہی نہیں ہوا۔ اب ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، جو بھی عمل اگر آپ نے ٹھیک کیا ہے نا، جو میں نے دیے ہیں نا، میں ان کا آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ نے ٹھیک عمل کیا ہے تو وہ عمل کرتے ہوئے ہی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی طبیعت بھاری ہو جائے گی، سر میں درد رہے گا، یا اور اس قسم کے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو جو عمل میں نے دیے ہیں نا، وہ آپ کو کرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے عمل ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اگر تو عمل آپ نے ٹھیک کیا ہے، 7 دن آپ نے کر لیا ہے، یا کوئی 3 دن کا عمل ہے وہ آپ نے کر لیا ہے، تو اس کے بعد آپ انتظار کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 8ویں دن جو ہے آپ کہیں گے جی اثر نہیں ہوا۔ اب بہت سے کیس ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ جس پر آپ عمل کر رہے ہیں اس کی اثار بندی ہوئی ہوتی ہے، اس نے کوئی چیز پہنی ہوتی ہے، یا کوئی 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، اور جو آپ کو اسلام نے جو طریقہ بتایا ہوا ہے جادو سے بچنے کا، چاروں کل آیت الکرسی، اگر کوئی وہ روزانہ پڑھتا ہے نا، تو وہ میں تو کام کرنے والا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اور اس پہ سالوں لگ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ تب بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں خود اس چیز کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ آپ کو کوئی اور کہے گا کہ کوئی اور عامل، وہ تو کہے گا نہیں یہ ہم تو کر دیں گے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ کوئی اگر روزانہ چاروں کل آیت الکرسی پڑھ رہا ہے تو اس پہ آپ کسی بھی قسم کا عمل کریں تو وہ انتہائی مشکل ہے کہ اس پر وہ چیز اثر کرے۔ یہ میں آپ کو ایک چیز آج بتا رہا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کیسز میں بہت دیر لگ جاتی ہے، آپ کا عمل آپ نے خود کیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ اثر نہیں ہو رہا، تو اس قسم کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اثار بندی ہو تو اس کو پھر توڑنا پڑتا ہے، اس کے بھی اور طریقہ ہے، وہ پھر آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ سوال ہوتے ہیں کہ جی ٹائم کتنا لگے گا۔ اب کوئی اگر کہتا ہے نا کہ میں 3 دن میں کر دوں گا، میں 7 دن میں کر دوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یوٹیوب پر اور بھی چینل ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، میرے پاس میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو لوگوں کو پیسے بھی لے کر بلاک کر دیتے ہیں، انہوں نے بولا ہوتا ہے جی ہم 3 دن میں آپ کا کام کر دیں گے، ہم 7 دن میں آپ کا کام کر دیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم 3 دن میں کام کر دیں گے، 1 دن میں کر دیں گے، 7 دن میں کر دیں گے، یہ چیز ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل آپ کر دیتے ہیں، یقین کے ساتھ کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ انتظار کریں گے، کام آپ کا ہو جاتا ہے۔ اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن کام آپ کا ہو جائے گا۔ جو نقش میں آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو آپ بالکل وہ عمل کرنے کے بعد بے فکر ہو جائیں، کام آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ میں جو عمل دیتا ہوں اس میں ایک ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، کوئی چیز آپ کو میں ایسا نہیں ہے کہ چھپا لیتا ہوں، بتاتا نہیں ہوں۔ اور اگلا سوال ہے جی نام کے اعداد میں بہت لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ نام کے اعداد کی میں نے الگ سے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے۔ اعداد کیلکولیٹر کے نام سے ایک ایپ ہے، آپ وہ انسٹال کریں، اس پہ نام لکھیں گے، آپ کو اعداد پتہ چل جائیں گے۔ کسی کا نام اگر علی ہے تو وہ آپ اس ایپ میں لکھیں گے تو آپ کو اس کے اعداد وہ ایپ بتا دے گی، پھر آپ وہ اعداد لکھیں گے۔ اب کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، جہاں پر لکھا ہوتا ہے فلاں بن فلاں عداوت فلاں بنت فلاں،
اب وہ پوچھتے ہیں یہاں پہ اعداد ہم کہاں لکھیں؟ تو جہاں پر فلاں بن فلاں لکھا ہے یعنی کہ لڑکے کا نام بن لگا کر اس کی والدہ کا نام، وہاں لڑکے کی نام کی جگہ اس کے نام کے اعداد آپ لکھیں گے۔ فرض کیا کسی کے نام کے اعداد بنے ہیں 110، آپ لکھیں گے 110۔ اس کے بعد آپ بن لگائیں گے اور پھر اس کی والدہ کے نام کے اعداد لکھیں گے۔ فرض کیا وہ 200 بنے ہیں تو 200 لکھیں گے، 110 بن 200، اس طریقے سے آپ نام کے اعداد لکھیں گے۔ دوسری چیز ہے جی، آپ اجازت مانگتے ہیں ہر عمل کی۔ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس عمل کی اجازت ہے، لیکن میں جو اجازت دیتا ہوں نا، اثر اسی کا ہوگا جو کہ اس کو ناجائز استعمال نہیں کرے گا۔ فرض کیا کچھ لوگ بڑی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں میاں بیوی، اور کوئی تیسرا بندہ چاہتا ہے کہ ان کی طلاق ہو جائے بغیر وجہ کے، وہ میرا عمل کرے گا تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ کرے گا تو اس کا نقصان اس کو خود اٹھانا پڑے گا، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اس کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی ہے، منگنی کر لی ہے، اس کے ساتھ پہلے ٹائم پاس کرتا رہا ہے، سب کچھ کیا ہے، اس مقصد کے لیے اگر کوئی بنانا چاہ رہا ہے اس کی منگنی تڑوانے کے لیے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جو میں آپ کو دیتا ہوں، تو آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی، یہ یوٹیوب پر پیسے کمانے کے لیے بنایا ہوا ہے چینل، یہ سب غلط ہوتے ہیں عمل۔ تو ان سے میری یہی گزارش ہے کہ جو لوگ میرا عمل کرتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کیا ان کا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جو عمل کرتے ہیں ان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا عمل سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ عمل کرتے وقت ہی انہیں اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ اور رہی بات یوٹیوب پر پیسے کمانے کی، تو جو میرے پڑھے لکھے بہن بھائی ہیں سن رہے ہوں گے کہ یوٹیوب پیسے جو آپ کو ملتے ہیں یوٹیوب سے، وہ کی ورڈ جو آپ کے ٹائٹل ہوتا ہے نا، اگر آپ میری کسی بھی ویڈیو کا ٹائٹل آپ اٹھا لیں اور اس کو آپ جا کر چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی ورڈز پر، اس ٹائٹل پر یوٹیوب سے آپ کو پیسے ملتے ہی نہیں ہیں۔ یہ چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں۔ میں پاکستان میں ہوں اور پاکستان میں ان کی ورڈز پر آپ کو کسی قسم کی پیمنٹ یوٹیوب سے نہیں ملتی ہے۔ اگر میں آپ کو بولتا ہوں کہ میرا ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تو وہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو لوگ دوسرے جھوٹے عمل جو کہ جن پر پیسے بھی لٹا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، کام بھی نہیں ہوتا ہے، اور پیسے لینے کے بعد ان کو بلاک کر دیتے ہیں، یا ان کے عمل جو کہ جھوٹ کا پلندہ ہیں وہ کرنے کے بعد لوگ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ان لوگوں تک میرا چینل، میری ویڈیوز پہنچیں اور وہ یہ ویڈیوز دیکھ کر اپنا جو کام ہے وہ نکلوانا چاہتے ہیں تو نکال لیں۔ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کام کر دیں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ عمل خود کریں۔ مجھے اگر پیسوں کی ضرورت ہو، لالچ ہو، تو میں ان کو بولوں کہ ہاں میں آپ کو عمل کر دیتا ہوں، اتنے پیسے ہیں مجھے بھیجو۔ میں نے اگر کسی کا کام کیا یا کسی سے پیسے لیے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ میں نے ان کو ہمیشہ یہی پہلے کہا ہے کہ آپ یہ عمل خود کریں، بہت آسان ہے، میں نے ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے، اگر آپ یقین سے کریں گے، توجہ سے کریں گے اور جیسے میں نے بتایا ویسے کریں گے تو کام آپ کا ہو جائے گا۔ اور بہت لوگوں کے الحمدللہ کام ہوئے بھی ہیں جو انہوں نے خود عمل کیے ہیں۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے پیسے ضائع کرنے کے بجائے خود عمل کریں۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ عادت سے مجبور نیچے آ کر جی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسے کمانے کے لیے یہ سب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ٹائم کسی اور کام میں لگائیں۔ اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو کیوں آتے ہیں آپ چینل پر ویڈیو دیکھنے کے لیے؟ یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے میں نے کوئی پیسے بھی ڈیمانڈ نہیں کی، ان کے کام بھی کر دیے، سب کچھ کر دیے۔ تو اس طریقے سے آپ کسی پر بھی جو ہے دوسروں کے اگر آپ نے دھوکے کھائے ہوئے ہیں تو کسی جو بندہ اگر آپ کو صحیح معنوں میں مدد کرنا چاہ رہا ہے اس پر آپ ایسے تہمت تو نہ لگائیں نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں تہمت لگانے کی کتنی بڑی سزا ہے۔ جو لوگ یہ عمل میرے کرنا چاہتے ہیں یا عمل سیکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ ویڈیوز پہنچائیں۔ میری یہ والی ویڈیو جو میں نے آج دی ہے اس میں میں نے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عمل جو آپ کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے، کیا اس کے جو بھی سوالات ہیں ان کا کیا جواب ہے، وہ آپ کو اس ویڈیو سے پتہ چلے گا۔
اور اگر آپ کسی کو بنا کر دینا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ خود عمل کریں، کسی اور کو بھی دیں، بنا کر دیں، سب کی مدد کریں، تاکہ یہ جو عامل حضرات بیٹھے ہیں پیسے کمانے کے لیے، ان لوگوں کے چنگل سے لوگوں کو نکالیں، اور خود جو کوشش کیا کریں، خود اپنا کام کریں۔ ہر چیز بندہ خود کر سکتا ہے۔ یہ جو عمل میں آپ کو دیتا ہوں، ان کے بڑا لمبا ایک طریقہ ہوتا ہے، چلے کاٹنے پڑتے ہیں اور بہت کچھ پڑھائیاں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ سب کچھ ہوا ہے تب بھی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ میں اجازت دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کام آپ کا ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ آپ کو اجازت دیتے ہوں گے، لیکن کیا انہوں نے چلے کاٹے ہیں؟ کیا انہوں نے اس کی پڑھائیاں مکمل کی ہوئی ہیں؟ سوا سوا لاکھ بار بہت کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، نقش ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اثر بھی نہیں کرتے آپ کے جو بھی عمل ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو آج چیز آج بتانے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیے گا، تاکہ میں پھر آپ کو آگے کسی ویڈیو میں اس کا جواب آپ لوگوں کو دوں۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔